میں بڑا شکر گزار ہوں، سپاسگزار ہوں محترمہ قمر قریشی صاحبہ کا۔ انہوں نے اصل میں اپنے تمام صلاحیتوں کو صرف کر دیا ہے ادب کی اور سخن کی آبیاری کے لیے۔ یہ زمانہ سب لوگوں کے لیے بڑی اور چیزوں کی طرف جانے کا زمانہ ہے، لیکن بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں زبان اور ادب کی آبیاری کے لیے۔ بیٹھے بیٹھے ابھی دو شعر میں نے کہے کہ آپ کی ذات سے اردو کی شمع ہے تاباں، آپ کی ذات سے اردو کی شمع ہے تاباں، آپ نے فکر کا انداز جدا رکھا ہے، آپ نے فکر کا انداز جدا رکھا ہے، آپ کی ذات سے ایوان ادب روشن ہے، آپ کی ذات سے ایوان ادب روشن ہے، آپ نے سلسلہ ملنے کا لگا رکھا۔ ہمارے صدر کی بات نہیں کی آپ نے۔ ابھی مجھے حکم دیا گیا کہ وہ بہت مختصر مضمون، شاید 1.5-2 منٹ کا، اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس موقع پر میں کالم لکھتا ہوں ہر اتوار کو روزنامہ جنگ میں، اور وہ کئی جگہ لفٹ ہوتا ہے، اردو ٹائمز نیو یارک میں، اور پاکستان ٹائمز کینیڈا میں، اور کراچی میں، اور یورپ میں ایک آدھ جگہ۔ یہ اس وقت ماہ محرم کی ابھی سلسلے جاری ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں اسے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے ایک بہت بڑے واقعے کے متعلق کچھ لکھوں، عالم انسانیت کے ایک بہت بڑے ہیرو اور دنیا کے ایک بہت عظیم کردار کے بارے میں قلم اٹھاؤں۔ میں ایک بے وضاحت شاعر، ایک کم علم آدمی، اس سوچ میں گم ہوں کہ اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں۔ تاریخ عالم پر اپنا مستقل اثر چھوڑنے والے رجل عظیم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کون سی زبان تراشوں؟ جذبات ہیں کہ عمڈے آتے ہیں، الفاظ ہیں کہ سکڑ رہے ہیں، گویم مشکل وگر میں گویم مشکل۔ لیکن عقیدت کے جذبات کو آنسوؤں کی شکل دیتے ہوئے الفاظ کی صورت عطا کرنا ہے کہ الفاظ لکھنے والے کے علاوہ سننے اور پڑھنے والے کے دلوں کی دھڑکن بھی بن جاتے ہیں، وہ دھڑکن جس سے حیات کے نغمے ابلتے ہیں اور ارادت و عقیدت کا مشترکہ آہنگ فضا کو گوہربار کر دیتا ہے۔ صاحبو، دائرہ اسلام میں آنا دنیا کے تمام دائروں، عقائد کے تمام حلقوں اور نظریات کے رشتوں کے بطلان کا اظہار ہے۔ بظاہر پیرو اسلام سلامتی اور پناہ سے اپنا رابطہ قائم کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ الفت کی اس شہادت گاہ کا ایک منور چہرہ، اس مقتل کا ایک ابھرا ہوا سر، تاریخ کے صفحات پر لبادہ نور میں ملبوس ایک وجود سید الشہداء حضرت حسین علیہ السلام کا وجود ہے، جنہوں نے لفظ وفا کو تابندگی عطا کی، اور یہ وفا نہ خونی رشتوں کی تھی، نہ قرابت کی، نہ قبیلے کی، نہ خاندان کی، نہ شہر کی، نہ علاقے کی، نہ قوم کی۔ یہ وفا تھی اصول کی، نظریے کی، حق کی، صداقت کی، اور دین کی۔ اس وفا نے، اس پیوستگی نے، اس جذبہ ایثار نے تاریخ انسانیت کے ماتھے کو نور سے جگمگا دیا۔ اس کے لہو نے شجر اسلام کی آبیاری کی، خون اہل بیت نے عروس اصول کی ہنا بندی کی، فخر کائنات سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ایک بار پھر زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جیو تو ایسے کہ خود زندگی بھی فخر کرے، چلی یہ رسم رسالت ماں آپ کے گھر سے۔ دل والو، حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک دبستہ کا نام ہے، ایک ادارے کا نام ہے۔ وہ تحریک، وہ ادارہ، وہ دبستہ جس نے تاریخ کے ہر عہد میں سر منبر سے سر دار تک صداقت کا علم بلند رکھا، اور یوم ابد تک یہ رسم جاری رہے گی، وہ کہ ہر حال میں عیسیٰ کے حواری نکلے، ہم کے ہر دور میں مصلوب ہوئے، قید ہوئے۔
صداقت کے پرستاروں، ماہ محرم کی حرمت، یکم سے عاشور تک قافلہ صداقت کا سفر، دشت بلا میں خیر بن کر ابھرنے والے کردار، معصوم علی افضل سے لے کر عابد بیمار تک بکھرے ہوئے ہیں۔ مدینے سے کوفے تک ان دل والوں کے قدموں کی دھول تاریخ کے مانگ کی کہکشاں ہیں۔ یہ مقدس سفر مجبوریوں، مصلحتوں، سیاست اور مفاد کے بطلان اور صداقت، وفا، ایمان، ایثار، خیر اور اصول کی پاسداری کی داستان ہے، تاریخ عالم کا داستان گو جسے ابد تک سناتا رہے گا۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے شاہد ہیں کہ جب بھی اصولوں پر آنچ آئی ہے، جب بھی علم صداقت کو باطل کی آنی نے اپنی زد میں لیا ہے، جب بھی حق کو تلوار کی دھار اور کانٹوں کی باڑ پر رکھا گیا ہے، جب بھی دیانت کو بے ضمیری کی قبا پہنانے کی کوشش کی گئی ہے، حق کے پرستار، صداقت کے نام لیوا، اصول کے جاندادہ اور ضمیر کے محافظ سینہ سفر ہو گئے ہیں۔ کربلا تو اشاریہ ہے مارکہ حق و باطل کا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صاحبان قلب و نظر، میرے پاس نہ دلوں کا حساب ہے، نہ دنوں کا حساب ہے، نہ تاریخوں کی تقویم۔ اموی، علوی اور ہاشمی خلافت و حکومت کے ماہ و سال تو تاریخ اسلام کے صفحات میں قید ہیں۔ مارکہ کربلا کی تفصیل، خیمہ و تناب، شمشیر و تبر، نیزہ و مشکیزہ، تشنہ کامی و اشکریزی، تیر و حلقوم، غداری و جاندادی، ریگ ہائے صحرا، موج ہائے فرات، شقاوت و مروت، بے مہری و پاسداری، سیاہی قلب و سرخی لہو، اسپِ جاندار و تلوار آبدار، بے ثباتی جان و ہمیشگی ایمان، نفرت و محبت، بزدلی و شجاعت، بے ضمیری، حریت، بے فیض و سخاوت، بے زبانی و بلاغت، بے حسی و عبادت، کم مائگی و نجابت، رضالت و شرافت کے نقوش بھی تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن دین کے لیے سر کٹانے کا جذبہ، اصول کے لیے کنبل اٹھانے کا عمل، تقدیر کے لیے قید و بند کی صحبت برداشت کرنے کی مثال، سر بلندی ایمان کے لیے حکومت و سفارت، مال و دولت کو ٹھکرانے کا عزم، اہل دل کے سینوں میں ابد تک نور بن کر چھایا رہے گا۔ صاحبان دانش، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ایمان و ایثار کی عطر بیز ہوائیں مشام جان کو معطر کرتی رہیں گی۔ آنے والے حریت کے قافلے انہی ستاروں کے جلوں میں آگے بڑھیں گے، اور میرے ساتھ ساتھ جوش کی طرح آپ بھی دل کی بہرائیوں سے کہیں گے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین جو دشت بلا میں انسانیت کے مقدر کا ستارہ بن گئے، اور کربلا کی تازہ قیامت میں تو کہنا ہی پڑتا ہے کہ ہمارے کا حق و باطل کا گرم تو دانش، ثبوت حق کے لیے معتبر شہادت ہے، یزیدیت کے علم پھر جہاں میں لہرائے، حسین ابن علی پھر تیری ضرورت ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ حاضرین، بہت دیر سے آپ بہت خوبصورت اشعار سن رہے ہیں یہاں۔ بہت اچھے اشعار سننے کے بعد ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی، لیکن رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ 3-4 قطار رس کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً 2 قطار کشمیر کے نام اور 2 قطار پاکستان کے نام۔ بکھر جائیں گے یہ لمحے فضا میں، بکھر جائیں گے یہ لمحے فضا میں، گزرتے وقت کی منزل کہاں ہے۔ بکھر جائیں گے یہ لمحے فضا میں، گزرتے وقت کی منزل کہاں ہے۔ ہمیں سن لو یہ نغمے یاد رکھنا، ہمارے بعد یہ محفل کہاں ہے۔ ہمیں سن لو یہ نغمے یاد رکھنا، ہمارے بعد یہ محفل کہاں ہے۔ 2 شعر پاکستان کے نام کہ بن گیا زندہ حقیقت قائد اعظم کا خواب، بن گیا زندہ حقیقت قائد اعظم کا خواب، اس صدی میں معجزہ ہے یہ بھی ایک انسان کا، اس صدی میں معجزہ ہے یہ بھی ایک انسان کا، کل تو بس ہندوستان تھا آج لیکن آ گیا ساری دنیا کی زباں پر نام پاکستان۔ کل تو بس ہندوستان تھا آج لیکن آ گیا ساری دنیا کی زباں پر نام پاکستان کا۔ بہت اچھے۔ اور 2 شعر عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک لفظ میں نے
جان بوجھ کر استعمال کیا دوستوں کا، کہ دوستوں کی تازہ دم تیغ ستم کے باوجود، دوستوں کی تازہ دم تیغ ستم کے باوجود قائد اعظم کا یہ ایقان مٹ سکتا نہیں، عہد ہے دانش ہمارا وقت سے تاریخ سے، ہم تو مٹ سکتے ہیں پاکستان مٹ سکتا ہے، ہم تو مٹ سکتے ہیں پاکستان مٹ سکتا نہیں۔ دو شعر کشمیر کے نام۔ ہمیں یقین ہے کہ کشمیر کے جیالے اب، ہمیں یقین ہے کہ کشمیر کے جیالے اب حصارِ پنجۂ بیداد گر سے چھوٹیں گے، حصارِ پنجۂ بیداد گر سے چھوٹیں گے، جہاں جہاں بھی شہیدوں کا خون گرا ہوگا وہیں سے ہزاروں گلاب پھوٹیں گے، جہاں جہاں بھی شہیدوں کا خون گرا ہوگا وہیں سے ہزاروں گلاب پھوٹیں گے۔ اور وقت کے دھارے کو دانش کون روکے گا بھلا، وقت کے دھارے کو دانش کون روکے گا بھلا، احتساب ظلم و استبداد ہو ہی جائے گا، احتساب ظلم و استبداد ہو ہی جائے گا، دیکھتا ہوں لوح پر تاریخ کی لکھا ہوا، ایک دن کشمیر بھی آزاد ہو ہی جائے گا، دیکھتا ہوں لوح پر تاریخ کی لکھا ہوا، ایک دن کشمیر بھی آزاد ہو ہی جائے گا۔ غزل کے چند شعر عرض کر رہا ہوں۔ غزل کو حامل صد اعتبار کرتے رہو، غزل کو حامل صد اعتبار کرتے رہو، جو ہو سکے تو زمانے سے پیار کرتے رہو، غزل کو حامل صد اعتبار کرتے رہو، جو ہو سکے تو زمانے سے پیار کرتے رہو، اور ستم کی رات کو تاریخ کے حوالے کرو، ستم کی رات کو تاریخ کے حوالے کرو، پھر اس کے بعد سے لمحے شمار کرتے رہو، ستم کی رات کو تاریخ کے حوالے کرو، پھر اس کے بعد سے لمحے شمار کرتے رہو، پھر اس کے بعد سے لمحے شمار کرتے رہو، زبان شیر کو تلوار کی صفت دے کر، زبان شیر کو تلوار کی صفت دے کر، لباس ظلم و ستم تار تار کرتے رہو، زبان شیر کو تلوار کی صفت دے کر، لباس ظلم و ستم تار تار کرتے رہو، اور کبھی کبھی تو روایت بھی لطف دیتی ہے، کبھی کبھی تو روایت بھی لطف دیتی ہے، غزل کو غزل میں تذکرہ گل ازار کرتے رہو، کبھی کبھی تو روایت بھی لطف دیتی ہے، غزل میں تذکرہ گل ازار کرتے رہو، اور حصول دید و دانش یہاں خطا ٹھہرا، حصول دید و دانش یہاں خطا ٹھہرا، یہی خطا ہے تو پھر بار بار کرتے نہیں، حصول دید و دانش یہاں خطا ٹھہرا، یہی خطا ہے تو پھر بار بار کرتے رہو، غزل کو حامل صد اعتبار کرتے رہو، جو ہو سکے تو زمانے سے پیار کرتے رہو، اور ستم کی رات کو تاریخ کے حوالے کرو، پھر اس کے بعد سے لمحے شمار کرتے رہو۔ بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت